بہرحال حضرت ام حبیبہ کے بعد آپ علیہ السلام کا نکاح جو ہے حضرت ام حبیبہ کے بعد حضرت جویریہ کے ساتھ ہوا، یہ سردار کی بیٹی تھی. پھر حضرت صفیہ سے ہوا، یہ بھی ایک سردار کی بیٹی تھی. پھر اس کے بعد آخر پر 11واں نکاح حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہن، ان سب کے ساتھ نکاح ہوا رضی اللہ تعالی عنہن. ان تمام ازواج مطہرات کے ساتھ پیغمبر علیہ السلام کا نکاح ہوا. تو رب تعالی نے ان کو کیا اعزاز دیا؟ فرمایا تم عام عورتوں کی طرح عورتیں نہیں ہو، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. اس لیے اگر تم کوئی نیکی کا کام کرو گی تو تمہیں اللہ اس پر ڈبل اجر عطا فرمائے گا. یہ دوسری آیت ہے، یا نساء النبی من یاتی منکن بفاحشۃ مبینہ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا. فرمایا تم اگر کوئی برائی کا کام کرو گی تو ڈبل گناہ ملے گا، اور اگر کوئی نیکی کا کام کرو گی تو اجرہا مرتین، اللہ تمہیں ڈبل اجر بھی عطا فرمائے گا. کیوں؟ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، تم عام عورتوں کی طرح عورتیں نہیں ہو. کیوں؟ اس لیے کہ تم پیغمبر کے گھر کی زینت ہو. اور باہر کی زندگی میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ صحابہ کرام نے سمیٹی ہے پیغمبر کی. یہ 11 ازواج النبی جو ہیں ان کی حکمت کیا ہے؟ باہر صحابہ کرام نے ابو بکر سے لے کر بلال حبشی تک اور امیر معاویہ تک تمام صحابہ کرام نے پیغمبر علیہ السلام کی باہر کی زندگی کو سمیٹا ہے اور امت تک پہنچانے کا حق ادا کیا ہے. تو اسی طرح ان 11 ازواج نے میرے پیغمبر کی گھریلو زندگی کو سمیٹ کر امت تک پہنچایا ہے. یہ حکمت ہے بہت بڑی کہ گھر کی زندگی ازواج مطہرات نے سمیٹ لی اور سمیٹ کر امت تک پہنچا دی، اور باہر کی زندگی ابو بکر و عمر عثمان و علی نے سمیٹ لی، اہل بیت اطہار نے سمیٹ لی، اور جناب دیگر صحابہ کرام نے سمیٹ لی. اس لیے ان کو بھی ماننا ضروری ہے، ان کو بھی ماننا ضروری ہے. اسی طرح پیغمبر کی بیٹیوں کو بھی ماننا ضروری ہے، چونکہ ان سے بھی ہمیں رہنمائی ملتی ہے. انہوں نے بھی پیغمبر کے گھر کی تربیت حاصل کی ہے. اگر ہم ان کو نکال دیں گے تو یاد رکھنا جو بیٹیوں کے ذریعے سے شریعت اور دین ہمارے تک پہنچا ہے وہ ہمیں کون دے گا؟ وہ پھر ہم تک نہیں پہنچ سکے گا. اس لیے یہ تمام وہ نفوس قدسیہ ہے جو اپنی محنت کے ساتھ نہیں بنے. یہ آخری بات ہے، یہ لوگ اپنی محنت سے نہیں صحابی بنے، یہ اپنی محنت سے ازواج النبی نہیں بنی، یہ اپنی محنت سے اہل بیت نہیں بنے، یہ اپنی محنت سے نبی کے صحابہ نہیں بنے. یہ اللہ کے پسندیدہ ہے. اللہ نے خود ان کو پسند کر کے پیغمبر کے قدموں میں لا کر کھڑا کیا ہے، بلکہ پیغمبر کے قدموں میں ان کو بٹھایا ہے. یہ خود نہیں بنے، کسب نہیں ہے، یہ کسب نہیں ہے، یہ وہب ہے. کسب کہتے ہیں محنت کر کے کسی چیز کو حاصل کرنا. یاد رکھنا میرے بھائیوں، صحابہ، اہل بیت اطہار، ازواج النبی، یہ محنت کر کے نبی کی بیویاں بنی، نہ اہل بیت بنے نہ صحابہ بنے، بلکہ یہ سارے کے سارے وہبی ہیں. اللہ نے ان کو پسند کیا، ان کو چنا اور چن کر پیغمبر کے قدموں میں لا کر بٹھا دیا. بس یہی ان کا تعارف ہے. تو جن کو پیغمبر کے قدموں میں رب لے کر آنے والا ہے، میں اور آپ ان کو پیغمبر کے قدموں سے جدا کیسے کر سکتے ہیں؟